آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 سے طلاق کے احکامات کافی ڈیٹیل میں ہیں، تو اس کے لیے پہلے آپ لوگوں کو پروسیجر آف طلاق جاننا بہت ضروری ہے، اور کچھ عدت کے ڈیٹیلز جاننا بہت ضروری ہے. تو آگے آپ لوگ پہلے یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آیتوں کی روشنی میں ہم پھر اس کو لیں گے. طلاق کے ٹائپس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دو طریقے کی طلاق ہوتی ہے، ایک مسنون، ایک غیر مسنون. مسنون یعنی جو سنت سے ثابت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یوزولی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ طلاق کے معنی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم آس پاس اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، تو طلاق کے یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی سے غصے میں آتا ہے، فوری جو ہے طلاق 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 کر کے جو ہے 3 طلاق دے دیتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ مسنون طریقہ کیسا ہے طلاق دینے کا؟ پہلے ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں. اب پہلے شریعت کے بتایا طریقہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اب یوزولی ہوتا یہ ہے کہ واٹ وی کامنلی نو اباؤٹ طلاق از میاں بیوی میں جو ہے کیا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر طلاق 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 3 جو ہے طلاق دے دی جاتی ہے. اب یہ کیسے ہونا چاہیے، کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے، تبھی تو طلاق کی نوبت آتی ہے، رائٹ؟ اچھا، اب اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوری طلاق دے دینا چاہیے یا کوئی ٹائم تک رکنا چاہیے؟ اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سب سے پہلے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور شوہر کو جو ہے غصہ آ جائے تو فوری طلاق نہیں دینا چاہیے. طلاق کے دینے کا ایک وقت ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ وہ جو ہے ایسا وقت ہوتا ہے جیسے طلاق جو ہے سب سے پہلے مینسس میں نہیں دی جا سکتی ہے. جیسے ہی لڑائی ہو فٹافٹ طلاق کر کے جو ہے سیپریشن نہیں ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. شریعت میں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نمبر 1 طلاق کو حالت طہر میں دینا ہے. یہ حالت طہر کیا چیز ہوتی ہے؟
حالت طہر یعنی سب سے پہلے مینسس نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیریڈز کے دوران، حیض کے دوران جب عورت مینسٹرل سائیکل میں ہے تو تب طلاق نہیں دی جا سکتی ہے۔ دین سیکنڈلی، اگر مینسس کے بعد یا پیریڈز کے بعد جب عورت صاف ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر عورت کے ساتھ سیکشل انٹرکورس اس کے شوہر کا ہوا ہو تو اس حالت میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی ہے۔ فائن۔ طلاق کب دی جا سکتی ہے؟ مینسس کے بعد، جب عورت پاک صاف ہو جائے، غسل کر لے، اس کے بعد جو ہے اس کو حالت طہر کہتے ہیں۔ تو پیریڈز کے بعد، مینسس کے بعد یا حیض کے بعد جب عورت صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد بغیر اس کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کیے اس حالت میں عورت کو طلاق دینا ہے۔ I hope I am clear here۔ ٹھیک ہے، یعنی حالت طہر میں یعنی حیض کے بعد پاک ہونے پر جس میں بیوی کے ساتھ مجامعت نہ کی ہو، یعنی after menses she has clean, she has taken bath and there was no sexual intercourse between husband and wife، تب جو ہے طلاق دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگین I will still explain it کہ سب سے پہلے اگر جو ہے طلاق کا ارادہ جب شوہر نے کیا، تب اگر جو ہے بیوی پیریڈز میں تھی یا بیوی مینسس میں تھی تو کیا ہوگا؟ ویٹ کیا جائے گا کہ اس کے مینسس ختم ہو جائے، اس کے بعد جب وہ نہا لے، پاک ہو جائے، تو اس کے بعد بنا اس سے سیکشل انٹرکورس کیے طلاق دی جائے گی۔ اگر جو ہے وہ حالت طہر یعنی ابھی مینسس میں نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ مینسس کے بعد سیکشل انٹرکورس میاں بیوی کے بیچ میں ہوا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بیوی کے مینسس آنے تک ویٹ کریں گے، مینسس جو ہے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ پاکی حاصل کر لے گی، اس کے بعد بنا سیکشل انٹرکورس کیے جو ہے اس کو طلاق دیا جائے گا۔ میں نے اس کو اتنا جو ہے سمجھایا ہے، تو پھر اب آپ دیکھیے آئی ہوپ اٹس کلیئر کہ طلاق مینسس میں نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح پوسٹ نیٹل بلیڈنگ یعنی ڈیلیوری کے بعد اگر بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس میں بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو لعدتہن یعنی حالت طہر میں جو ہے ان کو دو، یہاں پہ اس کا حکم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگ طلاق کے معاملے میں اللہ کے حکم پر عمل کرے تو مرد کبھی عورت کے پیچھے نہ پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کبھی بھی عورت کو طلاق دے کے ریگریٹ نہ کرے، اسے چاہیے کہ صرف ایک طلاق دے، پھر اسے 3 حیض تک چھوڑ دے، اگر چاہے تو دوران عدت رجوع کر لے۔ تو اب اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے یہاں پر کیا ایکسپلین کیا ہے؟ سب سے پہلے طلاق حالت طہر میں دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالت طہر یعنی ایسی کنڈیشن جب عورت پیریڈز کے بعد کلین ہو جائے، اس کے بعد پیریڈز کے بعد کلین ہونے کے بعد میاں بیوی میں کوئی سیکشل انٹرکورس نہ ہو، تب جو ہے طلاق دی جائے گی۔ اب یہ طلاق کیا ہوئی؟ یہ پہلی طلاق ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی طلاق ہوئی۔ پہلی طلاق کے بعد اب کیا ہو جائے گی؟ عدت شروع ہو جائے گی۔ عدت کیا ہے؟ اس دوران شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ اب یہ عدت کتنی ہے؟ یہ عدت جو ہے 3 حیض ہے، یعنی 3 menstrual cycles ہے۔ پہلی طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد 3 menstrual cycles عدت ہے، اس دوران شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ یعنی اب جو ہے کیا ہو گیا؟ طہر کی حالت میں، حالت طہر میں پہلی طلاق دی گئی، اس کے بعد 3 menstrual cycles تک عدت ہوگی۔ اب ڈیورنگ دیز 3 menstrual cycles بیوی جو ہے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ اب اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتا ہے اور پہلے کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو رجوع کر کے اس کو واپس لینے کا حق ہے۔
اب اگر 3 menstrual cycles بھی گزر گئے, اس کے بعد عدت ختم ہو گئی, تو پھر اب یہ 3 menstrual cycles جو ہے گزر گئے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, عدت اگر گزر گئی اور ڈیورنگ عدت اگر شوہر اور بیوی میں رجوع نہیں ہوا, تو پھر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی. اب اس کے بعد عورت آزاد ہے, انہیں عدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے, وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, اور شوہر بھی جو ہے اگر اس کے 4 بیویاں تھیں, ایک سے طلاق ہو گیا, تو پھر وہ ایک اور جو ہے نکاح کر سکتا ہے. اور اگر اسی شوہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا, عدت گزر گئی, ٹھیک ہے, عدت گزرنے کے بعد اسی شوہر کے پاس اگر واپس جانا ہے تو نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ پھر سے 2 گواہوں اور ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا, جس طرح ہم نے نکاح کا پورا پروسیجر دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اب میں اس کو پھر سے ایکسپلین کرتی ہوں بیکاز اٹس ویری کنفیوزنگ. طلاق جو ہے ایک سمپل پروسیس ہے, لڑائی ہو گئی, نا اتفاقی ہو گئی, رہنا مشکل ہے, اینڈ طلاق کا جو ہے ڈیسیشن لیا ہے, تو طلاق فوری نہیں دیا جائے گا بلکہ ویٹ کیا جائے گا. کب تک ویٹ کیا جائے گا, جب تک عورت کو مینسز نہیں ہوتے. عورت کو مینسز جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب عورت پاک صاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ سیکشل انٹرکورس نہیں کرنا ہے, اور چاہے وہ 1 دن ہو, 2 دن ہو, 10 دن ہو, جتنے بھی دن ہو پیریڈز کے بعد, بس شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں انٹرکورس نہ ہو. تو پھر اب وہ جتنے بھی دن ہیں صاف ہونے کے بعد, 1 دن, 2 دن, 10 دن, 20 دن, جو بھی ہے, تو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں مجامعت یا سیکس نہیں ہوگا. اس کے بعد ویسی حالت میں کیا ہوگا, طلاق دی جائے گی. اچھا, اگر ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب جو ہے پیریڈز ہوں گے, اس کے بعد بیوی جو ہے پاک صاف ہوگی, اس کے بعد اس کو طلاق دینا ہے, پھر اس کے بعد کچھ ایموشنل اپ اینڈ ڈاؤن ہوا اور میاں بیوی میں سیکشل انٹرکورس ہو گیا, اب اس کے بعد طلاق کا ارادہ ابھی بھی ہے, تو پھر کیا کیا جائے گا, ویٹ کیا جائے گا جب تک دوبارہ مینسز نہیں آتے, پھر وہ کلین ہو, پھر اس جو ہے اس کے ساتھ بنا سیکشل انٹرکورس کیے طلاق دی جائے گی. اور اگر پیریڈز میں عورت تھی اور جب جو ہے طلاق کا ارادہ کیا, تو پھر ویٹ کریں گے کہ وہ کلین ہو جائے, اور اس کے بعد نہانے کے بعد سیکشل انٹرکورس کیے بنا طلاق دی جائے گی. اس کو حالت طہر میں طلاق دینا ہوگا. اب جب حالت طہر میں طلاق دیں گے تو یہ ایک طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب جو حالت طہر میں یہ سارے پروسیجر کے بعد جو طلاق دی جائے گی وہ ایک طلاق ہو جائے گی. یہ ایک طلاق جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی, یعنی زندگی بھر کے لیے یہ ایک طلاق رہے گی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ عدت ہے. عدت کتنی ہے, 3 menstrual cycles ہے. اب یہ 3 menstrual cycles 3 حیض عورت کیا کرے گی, عدت گزارے گی. یہ عدت عورت کہاں گزارے گی, وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. وہ جو ہے نارمل جیسے پہلے زندگی گزارتی تھی ویسے ہی گزارے گی, کھانا بنائے گی, اپنے آپ کو خوبصورت جو ہے بنائے گی, اور جو ہے تیار ہوئے گی, نہائے گی, دھوئے گی, جو بھی کرنا ہے کرے گی, لیکن صرف یہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ سیکشل انٹرکورس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس دوران اب شوہر دیکھتا ہے دوبارہ سے دونوں میں جو ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, تو شوہر کو حق ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ رجوع کر لے. اب بیوی کے ساتھ رجوع کیسا ہوگا کہ اگر شوہر جو ہے یا تو اپنے الفاظ میں کہے کہ I take you back, یا اب میں تمہارے ساتھ رجوع کرتا ہوں, نہیں اب جو ہے میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا, تو اس طرح جو ہے رجوع کر لے. یا پھر دونوں کے بیچ میں اگر سیکشل انٹرکورس ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ دونوں کے بیچ میں رجوع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, اب اس میں 2 صورتیں ہیں. کیا صورت ہے, ایک تو یہ ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, یعنی 3 menstrual cycles ختم ہونے سے پہلے رجوع ہو گیا, یعنی دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا. خاص طور سے ہسبینڈ جو ہے ہی ہیز ڈیسائیڈڈ بیکاز اس نے طلاق دی تھی نا, تو اس نے ڈیسائیڈ کیا نہیں اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں, میں تمہیں اپنے واپس بیوی کی طرح رکھنا چاہتا ہوں. تو اب کیا ہوگا, دونوں نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح زندگی گزاریں گے. کوئی جو ہے اس میں فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جسٹ کنٹینیو ایز ہسبینڈ اینڈ وائف جیسے وہ پہلے رہتے تھے. بس فرق یہ ہوگا کہ ایک طلاق جو پہلے دیا گیا تھا وہ ایک
काउंट में रहेगा फॉर एवर, यानी वो दोनों मियाँ बीवी के बीच में एक तलाक काउंट में रहेगा फॉर एवर। आगे फ्यूचर के लिए अगर कोई फिर ना इत्तेफाकी या फिर से तलाक होता है, लेकिन वो बस नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। ये हो गई पहली सूरत। अब सेकंड सूरत ये हो सकता है कि बीवी जो है शौहर के घर में थी, खाना भी बना रही थी, तैयार भी हो रही थी, शौहर से बात करने की कोशिश भी कर रही थी और ना इत्तेफाकी जो है दूर करने की भी कोशिश कर रही थी, या नहीं भी कर रही थी, अपनी जगह खामोश थी, वो अपनी इद्दत जो है शौहर के घर में गुजार रही थी। अब होते 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 जो है क्या हो गया, दोनों की ना इत्तेफाकी खत्म नहीं हुई, दोनों में रुजू नहीं हुआ, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है उसके गुजर गए, उसकी इद्दत खत्म हो गई और अब तक जो है मियाँ बीवी के बीच की ना इत्तेफाकी खत्म भी नहीं हुई और हस्बैंड के घर में वो रहते रहते हस्बैंड का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ और दोनों में रुजू नहीं हुआ। दोनों में जो है ना वर्बल रुजू हुआ और ना ही जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। तो फिर क्या होगा? नाउ आफ्टर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दोनों में सेपरेशन हो जाएगा, दोनों में जुदाई हो जाएगी। अब ये 3 हैज गुजरने के बाद अब औरत क्या है? आजाद है। चाहे तो वो जो है बाहर किसी और से निकाह करे और अगर इसी शौहर से जो है दोबारा निकाह करना है तो न्यू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा, न्यू निकाह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, नया मेहर होगा, फिर 2 गवाह होंगे और वली की परमिशन भी होगी। आई होप आई एम क्लियर हियर। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसा है, फिर 3 तलाक का क्या चक्कर है, या फिर ये जो है नॉर्मली जो सुनने में आता है कि हलाला होना है या दूसरे शौहर से जो है निकाह होने के बाद पहले शौहर के लिए वो हलाल होती, इसका क्या चक्कर है? इसको आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। आपने पूरा प्रोसीजर जो है तलाक का देखा, ठीक है। अब 3 तलाक का ये चक्कर है कि सबसे पहले हमारे माशरे में एक गलत फहमी ये है कि मियाँ बीवी के सेपरेशन के लिए 3 तलाक जरूरी है। ये जो है गलत फहमी इसको मिटाना है कि मियाँ बीवी के सेपरेशन के लिए 3 तलाक की जरूरत नहीं है। एक तलाक जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, अगर वो हो गया तो उसके बाद मियाँ बीवी सेपरेट हो गए, दोनों आजाद है। अब लेकिन ये है कि एक तलाक के बाद मियाँ और बीवी के रुजू के चांसेस है, वापस दोनों इकट्ठे फिर पहले की तरह रहें, इसके चांसेस है। वो कैसे है? इद्दत से पहले रुजू कर ले तो बिना नए कॉन्ट्रैक्ट के है, इद्दत के बाद रुजू करे तो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। अब पहला तलाक मियाँ बीवी के बीच में हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं तलाक़े रजी। इसको तलाक़े रजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रुजू की गुंजाइश है, इस वजह से इसको तलाक़े रजी कहा जाता है। अब हुआ ये कि पहला तलाक हुआ, ये तलाक़े रजी है, फिर उसकी इद्दत हुई, तो या तो इद्दत के दौरान या फिर इद्दत के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट से, दोनों सूरतों में, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। इद्दत के दौरान भी रुजू हो सकता है या इद्दत के बाद दोबारा जो है निकाह भी हो सकता है। तो किसी तरह मियाँ बीवी में रुजू हो गया, ठीक है, और दोनों फिर हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहने लगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट तलाक विल बी इन काउंट फॉर एवर, उनके जिंदगी में जो है हमेशा काउंट में रहेगा। अब किसी तरह जो है रुजू हो गया, उसके बाद दोनों फिर मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। फिर हुआ ये कि दोनों में फिर अनबन हो गई, दोनों में फिर लड़ाई हो गई, फिर दोनों में जो है तलाक फिर दोबारा हुआ उसी प्रोसीजर से कि मेंसेस तक रुका गया, फिर मेंसेस के बाद जो है वो पाक होने के बाद हालत तौहर में उसको दूसरी तलाक दी गई। तो दिस विल बी सेकेंड तलाक, ठीक है, गॉट इट। अब इसको सेकेंड तलाक को भी तलाक़े रजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी रुजू के चांसेस है। अब फिर इद्दत होगी, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वो इद्दत जो है शौहर के घर में औरत गुजारेगी। अब शौहर के घर में औरत गुजारेगी तो फिर अगेन शौहर को जो है रुजू का हक है, या तो फिर अब जो है ड्यूरिंग इद्दत मियाँ बीवी में रुजू हो गया, या फिर इद्दत के बाद जो है न्यू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ दोनों में दोबारा रुजू हुआ। जो भी केस है तो फिर अब किसी तरह यानी इद्दत के दौरान या आफ्टर इद्दत न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर मियाँ बीवी में रुजू हो जाता है तो दे कैन अगेन कंटिन्यू एज हस्बैंड एंड वाइफ। अब दे वर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर हुआ ये
کہ دونوں میں پھر جھگڑا ہو گیا, دونوں میں پھر لڑائی ہو گئی اور پھر دونوں میں طلاق ہوا, اسی طرح جس طرح پہلا طلاق میں نے آپ کو بتایا کہ حالت طہر میں ہونا ہے, تو اب یہ طلاق کیا ہوگا, تھرڈ طلاق ہوگا, جس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. یعنی اب چانس جو ہے رجوع کا نہیں ہے. پہلی طلاق کے بعد عدت جو ہے شوہر کے گھر میں گزری تھی, دوسری طلاق کے بعد بھی عدت جو ہے شوہر کے گھر میں گزری تھی, لیکن تیسری طلاق کے بعد جو ہے عدت شوہر کے گھر میں نہیں گزرے گی. یہ عدت جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس یا اپنے بھائی بہن یا اپنے کوئی محرم رشتہ دار کے پاس جا کر جو ہے وہ گزارے گی. اور اس کے بعد جیسے ہی تیسرا طلاق ہو جاتا ہے, عدت تک بھی ویٹ کرنا نہیں ہے, لیکن تیسرے طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں جب تک کہ یہ بیوی کا نکاح کسی اور سے نہ ہو, اور پھر دونوں میں یا تو جو ہے طلاق کے ذریعے یا پھر شوہر کی موت کے ذریعے جو ہے جدائی نہ ہو. یہ ہے 3 طلاق کا چکر. اچھا, اور جیسے میں بتائی کہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جدائی کے لیے 3 طلاق ضروری ہے, لیکن یہ غلط ہے. ایک طلاق کے بعد بھی جو ہے سپریشن ہو جائے گا, دوسرا طلاق کے بعد بھی سپریشن ہو جائے گا, لیکن تیسرا طلاق اگر رجوع 2 دفعہ ہونے کے بعد اگر تیسرا طلاق ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے دونوں میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے, unless and until کہ اس عورت کا نکاح کسی اور آدمی سے ہو, اور پھر اس نیت سے نہیں کہ وہ پہلے شوہر کے اوپر جو ہے حلال ہو, وہ اچھی نیت سے ایک نارمل ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح زندگی گزارنے کی نیت سے جو ہے دوسری جگہ ہو, پھر ان دونوں میں کسی وجہ سے نا اتفاقی کی وجہ سے, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا کمپیٹیبلٹی نہیں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں طلاق ہو, یا پھر اس عورت کا شوہر مر جائے, تو پھر جب جو ہے وہ عورت اس شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. ادروائز تیسری طلاق کے بعد وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے, اور یہ عدت بھی جو ہے اس کی یہ شوہر کے گھر میں نہیں گزرے گی. I hope I'm clear here. Now we will speak about ایلا. ایلا کیا ہے؟ ایلا کے لغوی معنی ہے قسم اٹھانا, شرعی معنی ہے کوئی شوہر قسم اٹھا لے کہ جو اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کرے گا. یعنی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ سیکشل انٹرکورس نہیں کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے, یا پھر اس کو جو ہے بیوی کا مقام نہیں دیتا, اس کے ساتھ جو ہے سیکشل ریلیشنز نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور سے ایلا جو ہے قسم اٹھانا ہے کہ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی سیکشل ریلیشنز وتھ یو, اس کو جو ہے ایلا کہا جاتا ہے. ایلا کی جو ہے کچھ ٹرم ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے. اگر 4 months سے زیادہ کی قسم کھا لے تو پھر there has to be some step taking, some action جو ہے it has to be taken. okay, یا پھر فار ایور, اوکے فائن, ہمیشہ کے لیے, تو بھی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی ایکشن لینا ہے. اور پھر اگر جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لے, 1 سال تک, 2 سال تک, 5 مہینے تک, جو بھی, اگر یہ ٹرم 4 مہینے سے زیادہ ہے تو بھی جو ہے اس کے لیے کوئی ایکشن لیا جائے گا. فائن. ایلا کب ہوگا, یعنی ایلا کب ویلڈ ہے؟ ٹھیک ہے, اگر سیکشلی کیپیبل مرد ہے اور جو ہے وہ پوٹینٹ ہے اور ہی از ناٹ امپوٹینٹ اور سیکشلی کیپیبل ہے, لیکن ہونے کے باوجود یہ قسم کھا رہا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے بیوی کا درجہ نہیں دے رہا ہے, تب یہ ایلا ہوگا. قسم اللہ تعالیٰ کی ہو, کیونکہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, اگر قسم کسی اور کی کھائی جائے تو وہ تو شرک ہے, وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. پھر نارمل سیکس کی قسم ہو, جیسے نارمل سیکس ان دا سینس وجائنل سیکس کی جو ہے قسم ہو, اینل سیکس کی یا کسی اور طریقے سے جو ہے نہیں ہو. بات 4 مہینے سے زیادہ کی ہو, اگر 1-2 دن کی, 3 دن کی, تو پھر وہ ایلا نہیں ہوگا, یعنی 1 دن تک میں تمہیں دور رکھوں گا. کیونکہ یوزلی بھی دیکھیے جو ہم لیے تھے کہ شوہر اگر بیوی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس کی کوئی برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے, تو پہلے واضح نصیحت کرنا, پھر بستر سے الگ کرنا. تو وہ 1-2 دن کے لیے, 1-8 ہفتے کے لیے, 1-8 مہینے کے لیے جو ہے بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے الگ کرتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ 4 مہینے سے زیادہ کی اگر بات ہو جائے تو پھر اس میں کوئی ایکشن لیا جائے گا. پھر دین بیوی انٹرکورس کے لیے فٹ ہو, جیسے بیوی میں جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو, جیسے ہم پہلے بھی لے چکے تھے کہ اگر اس کی ویجائنل والز جو ہے اسٹک کی ہوئی ہے, کچھ بھی ہے, بٹ شی از فٹ ٹو ہیو این انٹرکورس اینڈ اسٹل ہی از ٹیکنگ قسم کی جو ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیوی کا درجہ دوں گا, تو پھر یہ ایلا ہوگی. فائن.
اب اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 سورہ بقرہ اور 227 اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھائے، یعنی ایلا کا جو معاملہ ہے، تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو اپنا حق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر کلیئرلی بتا دیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر یا تو رجوع کر لو یا تو پھر ان کو طلاق دے دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کرتا اور کوئی اس طرح کی قسم جو ہے لے لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے 4 مہینے تک اس کو مہلت دینا ہے کہ 4 مہینے میں تم اپنا ارادہ چینج کر لو، بدل لو، اپنی بیوی کے پاس واپس آ جاؤ اور اس کو اس کا حق دے دو۔ اگر ودن 4 months بیوی کے ساتھ اس کا انٹرکورس ہو جائے اور وہ رجوع کر لے تو پھر کیونکہ اس نے قسم لی تھی تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑیں گے ساتھ لغو کے تمہارے قسموں کے معاملے میں، لیکن جو تم نے پختہ پکے قسمیں کھائی تھی اس کے لیے کفارہ ہے۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو جو ہے کپڑے پہنانا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر جو ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ جو ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر جو ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جو ہے یہ نہیں پاتا، یعنی اگر اس کی استطاعت جو ہے نہیں ہے ایک غلام آزاد کرنے کی، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رہنا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم قسم کھاؤ یا قسم اٹھا لو اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے ہو تو پھر جو ہے تمہارے لیے اس کا کفارہ ہے۔ اب ایلا کیونکہ ایک قسم ہے تو پھر اگر 4 مہینے کے اندر دونوں میاں بیوی رجوع کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ بیوی کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل انٹرکورس کر لے اور اس کا جو ہے حق ادا کر دے اور پھر اس قسم کا جو ہے کفارہ دے دے۔ اب اگر 4 مہینے گزر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر 4 مہینے گزر جائے تو فیصلہ کرنا ہوگا، قاضی کے پاس جو ہے یہ معاملہ جائے گا۔ اب قاضی کہے گا، یعنی ہی ول فورس یا ہی ول ایڈوائز، یا پھر وہ سمجھائے گا کہ یا تو کفارہ دے کر بیوی کو واپس لے لے، کفارہ کیا ہے ابھی ہم لیے، یا تو پھر جو ہے بیوی کو طلاق دے دے۔ اس طرح لٹکا ہوا بیوی کو مت چھوڑو کہ وہ طلاق شدہ بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ دور جاہلیت
وقت میں یہ جو ہے ایلا کی پریکٹس بہت ہی کامن تھی. شوہر کیا کرتا تھا, اپنی بیوی کو تکلیف دینے کے لیے ایسا جو ہے معلقہ اور لٹکی ہوئی چھوڑ دیتا تھا. تو شریعت نے جو ہے عورت کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ اس طرح جو ہے بیوی کو معلقہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے, یا تو اس کا پورا حق ادا کرو یا تو پھر جو ہے اس کو طلاق دے دو. اور اس کا جو ہے ایک ٹائم بھی بتا دیا, ایک ٹرم بھی بتا دیا ہے کہ 4 مہینے تک صبر کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد سم ایکشن ہیز ٹو بی ٹیکن. پھر 4 مہینے سے زیادہ اسی ایلا کے رولنگ کے اوپر علماء اکرام نے کہا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بنا بیوی کے پرمیشن کے جو ہے شوہر سیکشول کانٹریکٹ نہ رکھنا, یہ اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے, لیکن جو ہے کہ کسی بہانے سے ٹالتا گیا اور اس کو جو ہے بیوی کو دور کرتا گیا, اور کسی وجہ سے جو ہے میڈیکل گراؤنڈز الگ ہے, لیکن میڈیکل گراؤنڈز اگر نہ ہو, جیسے ابھی ہم لیے تھے کہ ایلا کب ہوگا کہ سیکشولی کیپیبل انسان ہو اور جو ہے نارمل سیکس کی جو ہے بات ہو رہی ہو, اور بیوی سیکشولی وہ بھی جو ہے فٹ ہو سیکشل انٹرکورس کے لیے. تو ان حالات میں یعنی ایوری تھنگ از نارمل بٹ اسٹل جو ہے آدمی اپنی بیوی کو سیکشل انٹرکورس سے دور رکھتا ہے, تو پھر یہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے, ایون اگر وہ قسم نہ کھائے تو. ہاں, اگر جو ہے کوئی میڈیکل گراؤنڈز ہے یا پھر امپورٹنٹ ہے یا اریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا کوئی عیب ہے تو وہ ایلا نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوگا, عورت کو حق ہوگا یا عورت کے پاس یہ بات ہوگی کہ یا تو عورت کمپرومائز کر لے اور کچھ اپنے حقوق سے جو ہے سٹیپ ڈاؤن کر دے, جیسے ہم نے نکاح کے چیپٹر میں کافی ڈیٹیل میں لیا تھا کہ اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھانے کے بدلے یا پھر جو ہے ایک سوسائٹی میں اس کی بیوی جانے کے اس میں, تاکہ بچوں کی پرورش آسان ہو, اس کا سوسائٹی میں رہنا آسان ہو. تو پھر اگر وہ کمپرومائز کرنا چاہتی ہے ان ٹرمز کے اوپر کی جو ہے شوہر اس کی دوسری ذمہ داریوں کو اٹھائے, اور اس میں کیونکہ ایک کمی ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر وہ کمپرومائز کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ کمپرومائز کر یہ رشتہ آگے نبھا سکتی ہے, یا پھر اس کو پورا حق ہے کہ وہ خلا کے لیے آگے بڑھے اور جو ہے کچھ معاملہ اس میں کرے. کیونکہ سورہ بقرہ میں جس طرح ابھی ہم لیے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, تو جو ایلا ہو جاتا ہے ان عورتوں کے لیے کیا حکم ہے, 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے. 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اگر لے کوئی, یعنی 1 سال 2 سال میں سال تک تم سے کوئی جو ہے تعلق نہیں رکھوں گا, یا 2 سال تک, یا جو بھی ہو 6 مہینے تک, 4 مہینے سے زیادہ کی بھی اگر قسم لی جائے تو فیصلہ اس قسم کے ٹرم کے اینڈ ہونے تک ویٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ 4 مہینے کے اندر ہی کوئی فیصلہ لینا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ایلا سے طلاق نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جیسے خلا جیسے ہی ہو جاتا ہے واقع تو سپریشن ہو گیا, اور طلاق میں بھی جو ہے 3 months یا 3 menstrual cycles کا جو ہے ٹائم دیا گیا ہے, یا پھر عدت ہے نا وہ. لیکن ایلا جیسا ہی ہوتا ہے, شوہر جو ہے اس طرح کا ارادہ کرتا ہے یا بیوی کو جو ہے یہ حق دینے سے دور کر دیتا ہے, تو امیڈیٹلی جو ہے سپریشن یا طلاق نہیں ہوگی, بلکہ 4 مہینے کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. ودن 4 months جو ہے رجوع کر لیے, ٹھیک ہے, اب پھر بھی انتظار کر رہے ہیں, آدمی کو چانس دے رہے ہیں, تو 4 مہینے تک جو ہے انتظار ہوگا. یہ 4 مہینے اکارڈنگ ٹو لونار کیلنڈر ہوگا, چاند کے تاریخ سے ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد فیصلے کے بعد اگر سیپریشن ہوتا ہے, طلاق ہوتی ہے, تو اس کے بعد عدت ہوگی. اگر کوئی قسم نہ کھائے لیکن صرف الگ رہنے کا ارادہ کرے تو بھی سیم رولنگ ہی ہوگی. 4 months تک ویٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے مطلب اس کو چانس دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث
البعث بعد الموت